بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ذکر ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عمر تقریباً 82 سال ہو گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب تھا، تو دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ یہ میرا پیارا بچہ آپ کی شفقت میں رہے گا، آپ کی کفالت میں رہے گا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور مکے کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی کفالت اور سرپرستی میں رہنے لگے۔ چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پیار اور محبت کرتے جیسے اپنے اور بچوں سے کیا کرتے تھے، وہی شفقت اور محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو تب چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے اور 4 سال تو اسی طریقے پر رہے، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے ملک شام کا ایک تجارتی سفر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ایک سفر ہو جائے، اس میں کچھ بزنس ہو، تجارت ہو اور اس سے اپنے گھر کا کام کاج اور خرچہ چلتا رہے۔ چچا ابو طالب جو قافلے کے ساتھ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے اور ساتھ جانے کی ضد کرنے لگے۔ چچا ابو طالب انکار نہ کر سکے اور پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے چلا اور ملک شام کی طرف جانا تھا۔ ملک شام کے قریب بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی راستے میں کچھ بستیاں پڑتی ہیں۔ بسرا نامی ایک جگہ پڑی، وہیں راستے میں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اس بستی بسرا نامی بستی میں ایک راہب رہتا تھا، یعنی عیسائی مذہب کا جسے دھرم گرو کہا جا سکتا ہے، پادری اور راہب رہا کرتا تھا۔ یہ بحیرہ راہب نامی شخص آیا اور اس نے لوگوں میں ایک نظر ڈالنے کے بعد پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ پھر معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے چچا ابو طالب کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ کا یہ بھتیجا یہ وہی ہے جس کی علامتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ آخری نبی ہونے والا ہے، یہودی ان کے انتظار میں ہیں اور اگر آپ انہیں آگے لے گئے تو یہودی دشمنی اور عداوت میں کہیں قتل نہ کر ڈالیں، اس لیے آپ انہیں واپس لے کر چلے جائیں۔ جبکہ ابھی ملک شام میں جہاں منزل پر پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچے تھے، راستے ہی میں سے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ اور تمام مؤرخین لکھتے ہیں اگرچہ جہاں جانا تھا تجارت کے لیے وہاں نہیں پہنچے، لیکن اس راستے ہی کی تجارت میں ابو طالب کو بہت زیادہ نفع اور پروفٹ ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا ایک سفر تھا، جس میں آپ کی کچھ علامتیں دیکھ کر ایک عیسائی عالم اور عیسائی پادری نے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ یہ آخری نبی بننے والا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیرت مکہ المکرمہ واپس آ گئے اور اپنے چچا کے ساتھ اسی طریقے پر رہنے لگے۔ عمر گزرتی گئی، حالات مختلف آتے گئے، لیکن ابھی یہ عمر تھی کہ جس میں بچپنا ہی کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو عرب کے لوگوں نے ایک لڑائی لڑی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں جن میں لڑائی وغیرہ کرنا منع ہے۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب کے لوگ بالخصوص مکہ کے لوگ ان 4 مہینوں کی عظمت اور تعظیم کرتے تھے
اور ان میں لڑائی کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ موقع آیا کہ انہیں اس مہینے میں ہی لڑائی کرنی پڑی، ان حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں۔ آپ کے چچاؤں نے اصرار اور ضد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تو چلے گئے، لیکن لڑائی میں شریک اس طریقے پر نہیں رہے کہ آپ نے مقابلہ کیا ہو۔ البتہ تاریخوں سے اتنی بات ثابت ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کو گرے ہوئے تیر اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو عرب کے لوگوں نے ایک معاہدہ جو پہلے سے چلا ہوا آ رہا تھا اس کی تجدید کی، اسے رینیو کیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ عرب کے یہ لوگ اگرچہ ان میں بت پرستی بھی آ گئی تھی، بہت ساری خرابیاں آ گئی تھی اور دور جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، لیکن کچھ خوبیاں، کچھ اوصاف موجود تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی کچھ خوبیاں موجود تھی، وہ ان میں تھی۔ کچھ لوگوں میں برائیاں آ جاتی تو دوسرے لوگ ان سے اس برائی کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے۔ اسی طریقے کا ایک معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ اس معاہدے کی کچھ دفعات تھی، کچھ شقیں تھیں، اور معاہدہ کچھ اس طریقے پر تھا کہ مظلوموں کی مدد کرنے پر سب نے مل کر قسم کھائی، ظالم اگر ظلم کرتا ہے اس کو ظلم سے روکا جائے گا، برائی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری شرطیں اس میں تھی کہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوگا، راستے میں ڈکیتی اور چوری، ڈاکہ زنی نہیں کی جائے گی۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان شرطوں کو، ان باتوں کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو عرب کے کچھ سمجھدار لوگوں نے، مکے کے کچھ سمجھدار لوگوں نے اسی معاہدے کا جو پہلے ہو چکا تھا حلف الفضول، اسی کی تجدید کی، اسی کو رینیو کرنے کے لیے دوبارہ ایک میٹنگ بلائی اور اس میں معزز لوگ جمع ہوئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ انہی شرطوں کو دوبارہ دہرایا گیا کہ آپس میں جھگڑا فساد نہ ہو، اسی طریقے پر مظلوم کی ہر ممکن مدد کی جائے، ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اسے روکنے کی پوری کوشش کی جائے، راستوں کو پرامن بنایا جائے۔ یہ ایسی شرطیں تھیں کہ ان پر عمل کرنے کے بعد بالخصوص مکے کی فضا بہت بہتر ہو چکی تھی، بہت سارے راستوں کی مصیبتیں ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، اگرچہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے مشفق چچا کی کفالت میں ہیں، لیکن 25 سال کی عمر میں آپ نے ملک شام کا دوسرا تجارتی سفر کیا، اور اس کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طریقے پر بنائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی بزنس اور تجارت میں چلتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے داداؤں، خاندان والوں، اسی طریقے پر چچا کے ساتھ ایک سفر کیا بھی تھا، اور مکے کے لوگوں کا مزاج وہی تجارت والا اور بزنس والا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی اسی چیز میں چلتا تھا، کاروباری لائن سے۔ ادھر آپ کے چچا ابو طالب نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھتیجے میری عمر زیادہ ہو چکی، آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی مالدار شخص نہیں ہوں، میری مالی حالت بھی بہت کمزور ہے، اگر تم چاہو تو تم بھی تجارت کا کوئی سفر کر سکتے ہو۔ اور مجھے معلوم چلا ہے کہ مکے میں کچھ لوگ ہیں جن کا مال لے کر دوسرے لوگ جاتے ہیں، انہی میں ایک خدیجہ نام کی ایک عورت ہے، اس کا مال لے کر بھی ہر سال لوگ جایا کرتے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو تم خدیجہ سے بات کر لو، یا میں کسی طریقے پر یہ پیغام پہنچا دوں اور تم تجارتی یہ سفر کر لو، اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی تجارت میں چلتا ہے۔ ادھر چچا ابو طالب نے بھی اپنا عذر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی رغبت دلائی۔ ادھر جب یہ بات کسی طریقے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت،
سچائی، امانت داری، دیانت داری صرف مکے میں نہیں دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ آپ کے معاملات دور دور تک سب جان چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو تجارت کا مال لے کر بھیجنا چاہتے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا، اور پیغام یہ بھیجا کہ میرا تجارتی مال لے کر کچھ لوگ جانے کو تیار ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ میرا تجارتی مال لے کر چلے جاؤ، اور جتنا معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند ہو تو آپ مجھے بتلا دیں، میں اپنا تجارتی سامان تمہیں دے دوں گی، آپ لے کر چلے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا نے کہا کہ آپ یہ مال لے کر تجارت کے لیے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی اور تجارت کے لیے سامان لے جانے لگے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا کہ راستے میں بہت جگہوں پر اس سے مدد بھی ملے گی، سامان اتارنے چڑھانے میں بہت ساری جگہ ضرورت پڑتی ہے، یہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ قافلہ پورا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں اس مرتبہ پھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ نستورہ راہب آپ کو پہچان گیا، قافلے والوں سے کچھ چیزیں محسوس ہوئی، اسے معلوم چلا، اس نے قافلے والوں کی بھی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کی علامت نبوت کے متعلق آپ سے ہی ذکر کی، جبکہ اس وقت آپ کے ساتھ میسرہ غلام موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کر ملک شام پہنچے، وہاں تجارت شروع کی اور سچائی کے ساتھ تجارت کی، جبکہ دوسرے لوگ معاملات میں ہیرا پھیری کرنے کے عادی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ ادھر مال میں بھی برکت اور ادھر لوگوں کا مزاج یہ ہوا کہ آپ کی صداقت کو دیکھ کر سب آپ سے مال لیتے۔ دوسرے لوگوں کا مال ابھی رکھا ہوا ہے اور آپ کا سب مال بک جاتا ہے۔ ادھر میسرہ غلام تمام چیزیں نوٹ کرتا ہے، ہر ایک چیز اس اپنے پاس دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہیں، خوش اخلاقی سے معاملہ کرتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے پر وہ اپنی آنکھ سے کچھ معجزات کو دیکھتا ہے۔ اس نے مختلف مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، عرب کی گرمی مشہور ہے، سخت گرمی ہے، لیکن آپ کی سواری پر ایک بادل کا ٹکڑا برابر سایہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ میسرہ غلام آپ کی تمام اوصاف جو پہلے سے تھے، خوبیاں تھی، جانتا تھا۔ یہاں اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے ساتھ دیکھا کہ اگرچہ میں غلام ہوں لیکن مجھے عزت کتنی دی جاتی ہے، مجھے غلاموں کی طرح نہیں پکارا جاتا، معاملات کتنے صاف ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اللہ کی ایسی رحمت کہ آپ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس آئے، ظہر کا وقت تھا، حضرت خدیجہ 12 خانے سے اوپر والے کمرے سے منظر دیکھ رہی تھی، چونکہ علم ہوا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی چیز سایہ کیے ہوئے ہے۔ آ گئے، معاملات سارے بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ کو ہر مرتبہ سے زیادہ اس مرتبہ نفع ہوا تھا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نفع دینے کا وعدہ کر چکی تھی، لیکن اللہ نے یہ برکت کی کہ نفع اور بھی زیادہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے۔ اب میسرہ غلام سے راستے کی پوری جانکاری لینی شروع کی کہ کیسے معاملات تم نے دیکھے، کیا معاملہ تھا۔ ادھر میسرہ غلام بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو کن لفظوں میں بیان کروں، میں اوروں کے ساتھ بھی گیا ہوں آپ کا مال جب گیا، لیکن مجھے جو عزت محمد بن عبداللہ نے دی ہے وہ کوئی عزت نہیں دے سکا۔ جو معاملات میں نے ان کے دیکھے وہ کسی میں نہیں تھے۔ آپ سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، دھوکے بازی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اور آپ بڑی امانت داری کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ اور میں نے اور کئی چیزیں بڑی عجیب دیکھی۔ ایک یہ دیکھا کہ ہمارے اوپر کوئی چیز سایہ کیے رہتی تھی، ایک بادل کا ٹکڑا سا رہتا تھا،
اور میں نے یہ دیکھا راستے میں فلاں جگہ پر ہم ایک راہب سے ملے اور اس نے کہا کہ یہ تو پیغمبر ہیں، یہ تو نبی بننے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ سارے معاملات پہلے دیکھ چکی تھی، ساری خوبیاں جو اور لوگوں کو معلوم تھی وہ معلوم ہو چکی تھی، لیکن اس مرتبہ ایسے پرسنل معلومات ملی جو کہ آپ ہی کی تجارت کے واسطے سے ہوئی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے پہلے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، پہلے ایک شوہر ان کا انتقال ہوا، دوسری جگہ نکاح کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک عمر 40 سال ہے۔ اور ایسا نہیں، مکے کی معزز خاتون، شریف عورت، اور ایسی عورت جن کی سمجھداری لوگ بیان کیا کرتے ہیں کہ خدیجہ بڑی سمجھدار ہے، ایسی پاک باز عورت جن سے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا پیغام نہیں لیا، کسی کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات دیکھ کر حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ میرا محمد بن عبداللہ سے کسی طرح نکاح ہو جائے۔ آپ نے اپنی کسی باندھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا چچا سے مشورہ کرنے کے بعد بتلاؤں گا۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، چونکہ والد کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، 8 سال کی عمر میں دادا کی شفقت وہ بھی آپ کے سر سے اٹھ چکی تھی۔ اس وقت اگر آپ کے سر پر کسی کا دست شفقت تھا تو وہ آپ کے چاچا ابو طالب تھے۔ اور اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ہم میں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن معاملات طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری وہ تھی کہ پورا عرب آپ کی سمجھداری کو تسلیم کیا کرتا تھا، تمام لوگ مانا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کے لیے بھی یہ کہا کہ چچا سے مشورے کے بعد بتلاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیں، سر پر باپ ہو، دادا ہو، بڑے بھائی ہو، چاچا ہو، جو بھی ہمارے سرپرست کہلاتے ہیں، ان سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے یہ بات رکھی، چچا نے بخوشی منظور کیا کہ بھتیجے بہت بہتر رہے گا کہ آپ تمہارا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ نکاح کی بات ہوئی، مجلس چچا ابو طالب کے گھر میں ہی قائم ہوئی، لوگ جمع ہوئے، چچا ابو طالب نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد میرے پیارے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اور تم جانتے ہو یہ بڑا شریف ہے اور بہت سچا ہے، امانت دار ہے، اور مجھے اس سے اسی طرح محبت ہے جیسی اپنی اولادوں سے محبت کرتا ہوں۔ آج میں اس کا نکاح خدیجہ کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ آپ نے چچا ابو طالب نے ہی نکاح پڑھایا اور چاندی کے 500 سکے، 500 درہم مہر مقرر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی اگر دیکھی جائے، ایسی صاف ستھری کہ انگلی رکھنے کے برابر کوئی داغ نہیں، ایسے معاملات کہ ان معاملات کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کہ آپ کے معاملات سے متاثر ہو کر ایسی عورت جو مالدار بھی ہے، شریف بھی ہے، بالکل پاک بازی کے جن کے چرچے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اچھے اخلاق اور صاف معاملات کو دیکھ کر اس نے پیغام نکاح دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ کسی بھی معاملات میں اپنے بڑوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان سے مشورے کے بعد معاملہ ہونا چاہیے اور انہی کو آگے رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو آگے رکھا اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑے سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب، اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔